عامش شایان کو لیے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک سنسان روڈ سے گزر رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ عامش نے شایان کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ شایان بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ دیکھو عامش، مجھے تو ابھی تک وہ منظر نہیں بھول رہا، کیسے ان لاشوں نے اپنے چہرے بدلے اور ہماری طرف رخ کر کے وہ تمہیں کہہ رہی تھیں کہ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ عامش بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ تبھی شایان نے کہا ہمیں اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا، اب یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا، میں اس لیے تو گھر جا رہا ہوں کہ وہاں پر جا کر میں کچھ سوچ سکوں اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ۔ میں یہ سب کچھ نہیں اکیلا برداشت کر سکتا شایان۔ دیکھو شایان، یہ بھی تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ ہم CCTV والے کیمرے میں جا کر سو جائیں، وہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ریکارڈنگ ہی چیک کریں گے نا، اور اگر وہ مخلوق آ کر مجھے مار دے گی تو۔ شایان بھی بہت پریشان ہوا۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے شایان پچھلی سیٹ پر دیکھنے لگا اور عامش کی آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا آ گیا ہو۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ونڈ اسکرین کے اوپر کوئی کالا پردہ آ گیا ہو۔ شایان یہ دیکھو، یہ اندھیرا کہاں سے آ گیا ہے؟ تبھی گاڑی ایک اور انجانی سڑک پر خود بخود چلنے لگ گئی۔ میں گاڑی کو چلا نہیں پا رہا، نہ ہی گاڑی کو روک پا رہا ہوں۔ دیکھو یہ اسٹیئرنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، اس اسٹیئرنگ کو کوئی اور گھما رہا ہے، مجھے نہیں پتا گاڑی کون چلا رہا ہے۔ شایان بھی چیخ رہا تھا، ایسے لگ رہا ہے جس طرح سے گاڑی ہوا میں اڑی ہے، آخر ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ جلدی سے کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھو، اللہ ہماری مدد کرے، لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی ان دونوں کی جو حالت تھی بہت زیادہ غیر ہو گئی۔ گاڑی خود بخود ایک انجان سڑک کے اوپر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ تبھی ان دونوں کی آنکھوں نے پھر سے وہ منظر دیکھا۔ دور سڑک پر ایک ماں اور ایک بیٹی کھڑی تھی، جیسے وہ سڑک کراس کرنے لگی ہیں۔ عامش نے بہت کوشش کی کہ اسٹیئرنگ کو کنٹرول کر سکے، اس کو گھما کر دوسری جانب کر سکے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی وہ گاڑی ان دونوں کو ٹکر سے اڑاتی ہوئی آگے نکل گئی۔ شایان نے اپنی جاگتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ یہ ایک بھیانک منظر تھا۔ دونوں کی چیخیں آسمان پر تھیں۔ وہ چلتی گاڑی سے کودنے کی کوشش میں تھے، لیکن گاڑی لاک تھی اور ان کے آؤٹ آف کنٹرول تھی۔ تبھی ایک دم سے عامش کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کا پاؤں بدستور بریک کے اوپر ہی ہے۔ تبھی گاڑی کو ایک زوردار بریک لگا، ان دونوں کی آنکھوں کے آگے سے وہ اندھیرا چھٹ گیا تو گاڑی عامش کے گھر کے باہر تھی۔ یوں لگ رہا تھا گاڑی کو اس انجان سڑک سے کوئی اڑا کر عامش کے گھر کے باہر کھڑا کر گیا ہو۔ ان دونوں کی حالت دیکھنے لائق تھی، ان کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی کس طرح سے عامش کے گھر کے باہر آ گئی، اور وہ انجان سڑک، وہ انجان راستہ کیا تھا۔ کافی دیر تک وہ خود کو سنبھالتے رہے، وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ تبھی شایان نے چپ کی دیوار توڑی اور کہنے لگا، عامش یہ سب کیا تھا؟ کیا کوئی خواب تھا یا کوئی وہم تھا یا پھر حقیقت؟ عامش نے شایان کی طرف دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگا میں نہیں جانتا، یہ وہی منظر تھا شایان، یہ وہی منظر تھا، ہو بہو وہی، جب میں نے وہ ایکسیڈنٹ کیا تھا، یہ سب تم نے بھی دیکھ لیا نا۔ عامش اتنا خوفزدہ ہوا کہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، اپنے گھر کو بہت بجھی اور پرسرار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بنگلہ نما گھر جس کے اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا کار پورچ تھا اور ایک طرف ایک خوبصورت باغیچہ۔ کار پورچ کے ساتھ ہی اوپر سیڑھیاں جا رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی اندرونی حصے کا دروازہ تھا۔ چھوٹی سی دیوار کے اوپر سے اوپر والی منزل بھی دکھائی دے رہی تھی جہاں عامش کا کمرہ تھا۔ اوپر والی منزل کے اوپر انگوروں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں جن کے اوپر زرد اور پیلے انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ عامش حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ شایان بھی اس کے قریب آ گیا۔ جانتے ہو، یہ گھر میں نے بہت محبت سے بنایا ہے اور آج اس گھر میں جاتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج اس گھر میں میں کوئی جنگ لڑنے جا رہا ہوں۔ شایان بہت خوفزدہ تھا، وہ بھی ڈری ڈری نظروں سے عامش کے اس آسیب زدہ گھر کو دیکھ رہا تھا۔ شایان نے کہا، عامش میری بات مانو، چلو یہاں سے میرے گھر چلتے ہیں، وہاں پر رکو، ہم لوگ کوئی حل ڈھونڈتے ہیں اس چیز کا۔ عامش نے کہا، نہیں، میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، جو بھی ہے آج مجھے ہمت کر کے دیکھنا ہی ہوگا۔ تبھی عامش گھر میں داخل ہوا۔
گاڑی اندر پارک کی۔ شایان بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ چلتے چلتے گھر کے اندر آ گیا، پورے گھر کی لائٹس آن کی۔ پورا گھر بالکل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، ایک پرسرار اور خوف زدہ سناٹا۔ تبھی وہ لوگ آ کر نیچے والے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے جہاں پر CCTV کیمرے نصب تھے۔ وہ کیمرے اس طرح سے نصب کیے گئے تھے کہ وہ گھر میں داخل ہونے والے سبھی راستوں کو کور کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہال روم تھا، جو ٹی وی لاؤنج تھا، وہ اس کی بھی فل کوریج کرتے تھے۔ شایان نے کہا ہم لوگ آج یہیں پر سوئیں گے، دیکھو نا یہ جو صوفے ہیں ان پر بھی ہم سو سکتے ہیں۔ آمش کیا تمہارے گھر میں زمین پر بچھانے والے بستر یا میٹرس موجود ہیں؟ تبھی آمش نے کہا ہاں موجود ہیں، اوپر والے پورشن میں ہیں، اسٹور روم میں، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ جیسے آمش سیڑھیاں چڑھتا وہ اوپر گیا، اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک انجانا ڈر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اس کے کمرے کی لائٹس بھی آف تھیں۔ اس نے جا کر اوپر والے پورشن کی لائٹ جلائیں۔ ہر سو صرف سناٹا تھا، صرف خوف کا سناٹا۔ تبھی سامنے اسٹور روم تھا۔ اسٹور روم کی طرف وہ لوگ کبھی بھی نہیں جاتے تھے، بہت کم، جب کبھی ضرورت پڑتی تھی۔ سبھی بستر اور میٹرس وہیں پر رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آمش چلتا ہوا اسٹور روم کے پاس آ گیا۔ اسے ایسا احساس ہوا کہ جیسے اس کے پاس کوئی بہت گہرا سانس لے کر گزرا ہو۔ وہ اسٹور روم کے دروازے کے پاس جاتا جاتا رک گیا اور فوراً سے شایان کو آواز دینے لگا، شایان پلیز اوپر آؤ۔ تبھی شایان بھاگتا ہوا اوپر آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آمش ڈر رہا ہے۔ دیکھو یار، ہم لوگ اس اسٹور روم کی طرف بہت کم جاتے ہیں، آؤ مل کر میٹرس نکالتے ہیں۔ تبھی ان لوگوں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ایک چڑ کی آواز سے کھل گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اسٹور روم مہینوں سے بند ہے، یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازہ کھلتے ساتھ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ پر لگے سارے سوئچ آن کیے لیکن لائٹ نہیں جلی۔ یہ کیا، بتی تو جل ہی نہیں رہی، مجھے لگتا ہے خراب ہو گئی ہے۔ تبھی آمش نے جلدی سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی۔ لو شایان، اس سے کام چلاتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ وہاں پر اس اندھیرے میں ٹٹولتے ٹٹولتے بستر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے وہ بستر نکال کر اسٹور روم سے باہر نکلے، آمش اسٹور روم کا دروازہ بند کرنے لگا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسٹور روم میں کوئی کھڑا ہے، کوئی سفید لباس پہنے۔ اس نے خوف کے مارے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی وہ بستر لے کر وہاں سے گزر ہی رہے تھے کہ آمش نے ایک زوردار چیخ ماری۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی ہے۔ جیسے ہی شایان نے ٹارچ اس کے پاؤں پر ماری تو وہاں سے خون نکل رہا تھا اور کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ تبھی آمش نے کہا یہ تو وہی کانچ ہے جو چھت کے اوپر وہ کپ اور جگ ٹوٹنے سے نیچے آیا تھا۔ تبھی جلدی سے وہ کانچ نکالا، پٹی باندھی اور وہ لوگ نیچے والے پورشن میں آ گئے۔ وہاں پر چھوٹے صوفے ہٹا کر ان لوگوں نے میٹرس بچھائے۔ شایان صوفے پر سونے لگا تھا جبکہ آمش نے وہی میٹرس پر سونا تھا۔ تھوڑی دیر وہ لوگ باتیں کرتے رہے اور یہ سوچنے لگے کہ صرف CCTV فوٹیج ہی اس چیز کو کور نہیں کر سکتی، ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اور انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ارد گرد پاؤڈر بچھا دیا کہ اگر یہاں پر کوئی چل کر آئے گا تو اس کے اوپر پاؤں کے نشان ہوں گے، اور ایک جانب ان لوگوں نے کافی زیادہ شاپنگ بیگ بھر کے رکھ دیے، اگر ان کے اوپر سے بھی کوئی گزرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پھٹ جائیں گے اور ہمیں آواز آ جائے گی۔ یہی نہیں، کچھ باریک تاروں کے ساتھ اسٹیل کے برتن بھی باندھ دیے، ان سے کوئی ٹکرائے گا تو یہ برتن نیچے گر جائیں گے اور ہم فوراً جاگ جائیں گے۔ وہ دونوں ان چیزوں پر ہنس بھی رہے تھے اور اپنے خوف پر قابو بھی پانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی اندر سے کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ رات 12 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ دونوں بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے۔ آمش نے کہا میں بہت دنوں سے صحیح سے سو نہیں پا رہا، میں سونا چاہتا ہوں، چلو سوتے ہیں۔ تبھی شایان نے آمش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم سو پاؤ گے؟ تو آمش نے کہا کوشش تو کر سکتا ہوں نا۔ شایان بھی صوفے پر لیٹ گیا اور آمش چادر اوڑھے اس میٹرس پر لیٹ گیا۔ ٹی وی ان دونوں نے بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آمش کی آنکھ کھلی۔ اسے ایک شور محسوس ہوا جیسے باہر اس کی گاڑی کو زور زور سے کوئی بریکس لگا رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ گاڑی کو کون چھیڑا ہے؟ شایان، کیا تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ تبھی شایان چونک کر بولا نہیں آمش، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے باہر گاڑی کو کوئی ریس دے رہا ہے، بہت زور زور سے، گاڑی کو کوئی چھیڑ رہا ہے۔ نہیں یار، سو جاؤ، تمہارا وہم ہے۔ آمش نے ایک دم سے دماغ کو جھٹکا اور چادر چہرے کے اوپر ڈال لی اور پھر سونے لگا۔ تبھی آمش کو محسوس ہوا جس طرح سے اس کے سینے کے اوپر کوئی بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے، جس کو بری طرح کسی نے جکڑا ہوا ہے۔
ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ تنگ سی جگہ پر ہے اور اس کا سانس بھی نہیں نکلے گا۔ اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے عامش نے جلدی سے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی عامش نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس کو کسی دباؤ نے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا سانس لیا، جلدی سے چہرے سے چادر ہٹائی، چاروں طرف دیکھا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شایان کی طرف دیکھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ عامش بہت خوفزدہ تھا، تبھی اس نے چہرے کے اوپر دوبارہ چادر ڈال لی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، تبھی ایک دم سے اس کے پیروں کی طرف سے کسی نے چادر کو کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ احساس اسے تب ہوا جب اس کے جسم کو اے سی کی ٹھنڈی ہوا چھو رہی تھی۔ وہ اپنی نیند میں ہی چادر کو اپنے اوپر کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چادر کو دونوں جانب سے کھینچا جا رہا تھا۔ کوئی چادر اس کے پیروں کی طرف سے بھی کھینچ رہا تھا اور وہ اپنے اوپر کرنے کے لیے چادر کو سر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسی کھینچا تانی میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے اس نے دیکھا، اسے محسوس ہوا اس کے پیروں کی طرف کوئی جھک کر بیٹھا ہے۔ اس کے حلق سے ایک دم چیخ نکلی، شایان دیکھو یہ کون ہے؟ تبھی شایان بھی جاگا، چونک کر دیکھنے لگا، کیا ہوا عامش؟ ابھی یہاں پر کوئی بیٹھا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی سفید لباس پہنے میرے پیروں کی طرف بیٹھا تھا۔ اس نے باقاعدہ چادر کو بھی گھسیٹا تھا، میرے اوپر سے چادر کو کوئی کھینچ رہا تھا۔ دیکھو عامش، سو جاؤ، زیادہ مت سوچو، کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو مجھے بھی دکھائی دیتا۔ تبھی عامش نے گہرا سانس لیا اور پھر سے سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ شایان بھی لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شایان کے بھیانک خراٹے پوری فضا میں گونجنے لگے۔ عامش کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ پھر بھی پوری کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ٹی وی کو کسی نے آن کیا ہے۔ جیسے ہی عامش کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹی وی کی اسکرین پر ایک پرسرار سڑک دیکھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سنسان سا راستہ ہو جو ٹی وی پر خود بخود چل رہا ہو۔ عامش کو خیال آیا ٹی وی تو بند تھا، پھر کیسے آن ہو گیا؟ وہ ادھر ادھر ریموٹ کو ڈھونڈنے لگا تو اسے ریموٹ عامش کے پاؤں کی طرف محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ شاید عامش کا پاؤں لگا ہے، اس لیے ٹی وی آن ہو گیا ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے ریموٹ اٹھایا اور جلدی سے ٹی وی کو آف کر دیا۔ جیسے اس نے ٹی وی کو آف کیا، ابھی وہ بستر پر لیٹا ہی تھا، ایک دم سے پھر کسی نے ٹی وی چلا دیا اور ٹی وی کے اوپر بھی گاڑی چلنے کی آواز ہی آ رہی تھی۔